الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ کفار مکہ اشاعت اسلام کو روکنے کی بہت ہی کوششیں کرتے رہے، لیکن اس معاملے میں وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر قدم پر وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح اشاعت اسلام کو روکا جائے، اسلام کو نہ پھیلنے دیا جائے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ روک نہیں سکتے چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں۔ وجہ اس کی قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ لوگ روشنی اور نور اسلام یا قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کو مٹا نہیں سکتے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، لیکن یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود وہ اور زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور مذہب ہوتا تو وہ کب سے ختم ہو گیا ہوتا، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، لیکن یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آج بھی یہ جاری ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہے گا۔ پھر آگے ان لوگوں نے اب ایک مشورہ کیا کہ یہود کے بڑے بڑے علماء مدینۃ المنورہ میں رہتے، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے پاس بھیج کر کے کوئی بات پوچھی جائے کہ ایک آدمی نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ چنانچہ دو آدمی، عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث، یہ دو آدمی مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے مدینۃ المنورہ، اور وہاں یہود کے علماء تھے۔ ان سے جا کر کے کہا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
تو کیا ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں؟ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ کیسے نبی ہے؟ تو وہ لوگ اگلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، یہود کے علماء. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں کہتا ہوں. ان عالموں نے کہا کہ ہم آپ سے 3 باتیں کہتے ہیں، ان سے 3 سوال پوچھ لینا. اگر 2 سوالوں کے جواب وہ دے دے اور 1 سوال کے جواب میں وہ خاموش رہیں تو سمجھ لینا یہ اللہ کے نبی ہے. اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ کر دیں تو جان لینا کہ وہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا بندہ ہے. چنانچہ یہ لوگ مدینہ سے پھر مکہ واپس آئے. 2 آدمی سرداروں کو جمع کیا اور سرداروں کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر کے آئے. فیصلہ کرنے والی بات وہ یہ کہ حضور سے جا کر کے 3 سوال پوچھنے. اگر 2 سوالوں کے جواب دے اور تیسرے سوال میں آپ خاموش رہیں گے تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کے نبی ہے. اور اگر گڑبڑ کر دے ان سوالوں میں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے. چنانچہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے وہ سوال جو یہود کے علماء نے لیے تھے، اب وہ سوال یہاں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون بندہ ہے جس بندے نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا ہے. وہ کون ایسا بندہ ہے، اس کا کیا واقعہ، اس کا اتہاس کیا ہے، وہ ہمیں بیان کریں. نمبر 2، وہ گاڑ والے اور کہف والے وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی سلامتی کے واسطے، ایمان کو بچانے کے واسطے غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے. اس سے مراد اصحاب کہف ہے. ان کا واقعہ کیا ہے، یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. ان 3 سوالوں کے جواب ہمیں آپ سے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آئندہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا. ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ وہی آئے گی تو میں جواب دے دوں گا. ایسا کہا کہ کل آپ کو جواب مل جائے گا. چنانچہ تھوڑے دن وہی رکی رہی، آئی نہیں. جب چند دنوں کے بعد وحی آئی تو سورہ کہف نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ کہ کیسے وہ لوگ چلے گئے تھے غار میں، پورے واقعے کا خلاصہ کر دیا. اور دوسری چیز کہ وہ کون بندہ ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا پورا سفر کیا، تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اس کا پورا واقعہ سورہ کہف میں ذکر کر دیا. یہ 2 چیزوں کے جواب تو ان کو خلاصے کے ساتھ ملے. تیسرے سوال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اس سوال کے جواب کو دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہوتی ہے. تو تیسرے سوال کے بارے میں اللہ نے بھی کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کا میں کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، وہ میرے پروردگار کی طرف سے ہیں. وہ کیسے آتی ہیں انسان کے پاس، کیسے جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں رب العالمین کے حوالے. اس کے معاملے میں کچھ جانتا نہیں. یہ 3 سوالوں کے جواب ان لوگوں کو مل چکے. لیکن چونکہ یہ سچے ساری باتیں جو بتلائی تھی اسی کے مطابق تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسلام قبول کرنے سے رکے رہے. یہاں پر ایک بات کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے وعدہ کرے یا کوئی بات کرے تو 1 سال کے بعد بھی اگر اس کو یاد آئے کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں تو 1 سال کے بعد بھی اس کو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا چلتی ہے. ہم لوگ چوکس 100% یہ کام ہو جائے گا، آپ کا کام ہو کے رہے گا. حالانکہ انشاءاللہ بندہ جب کہہ لیتا ہے تو اپنا معاملہ وہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس معاملے میں پروردگار کی مدد شامل حال ہو جاتی. جب سب کاموں سے نمٹ جاتے ہیں تو اب کچھ نہیں بن پڑ رہا ہے دنیا کے اسباب سے، تو اخیر میں اب آتے ہیں کہ چلو اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں.
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک بزرگ راستے میں کھڑے تھے، اتنے میں ایک بندہ جا رہا تھا اور جاتے ہوئے پوچھا بندے سے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی گھوڑا خرید کے آ رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا انشاءاللہ کہہ دے، کہا کہ جیب میں پیسے ہیں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت، ابھی پیسے سے خرید کے آؤں گا، ابھی آپ کو دکھلاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بندہ وہاں سے گیا، مارکیٹ میں پہنچا، گھوڑے کو پسند کیا اور پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی، ویسا کا ویسا واپس آیا۔ پھر وہ بزرگ بھی راستے میں ملے، کہا کہ کیا ہوا، گھوڑا لے کے نہیں آئے؟ کہا انشاءاللہ گھوڑا بہت اچھا تھا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ پیسے ختم ہو گئے۔ جب تمام معاملوں سے نمٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دیا ہے کہ جس میں وہ ہمارا مدد میں شامل حال رہتا ہے۔ لہذا عبداللہ ابن عباس نے یہ نقل کیا ہے کہ 1 سال کے بعد بھی یاد آوے، اب بات کی چلے گئے، یاد آیا کہ میں تو انشاءاللہ بولنا بھول گیا، گھر جا کر کے یاد آوے تو کہہ دے کہ انشاءاللہ اس کا کام میں کر کے رہوں گا۔ اس طریقے پر بولتے رہے کہ انشاءاللہ، اس میں تکبر گھٹتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں۔ خیر، وہ لوگ اپنی کوششوں میں چلتے رہے، اسلام کو روکنے کی اور کوششیں کرنے لگے۔ اب وہ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے حضور اگر آپ نبی ہیں چلو ایک بات کرو، آسمان پر چاند دکھتا ہے تو اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ 14ویں رات کا چاند تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ چاند ایک جبل ابی قبیس پر اور ایک چاند کا ٹکڑا جبل کینوکا نامی پہاڑ پر، یہ دونوں ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ کیا کرنے لگے، اب جب سوال کا جواب مل گیا، معجزہ مل گیا، تو کپڑے سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگے کہ اس نے جادو تو کہیں نہیں کر دیا، بار بار پوچھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو صاف کر رہے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں واقعتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے محمد نے مکہ والوں پر جادو کر دیا، مسافر لوگ ابھی آئیں گے تو چلو مسافروں سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ مسافروں کا قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا، ان لوگوں نے پوچھا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے؟ کہا کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے کہ یہ بات غلط ہے، یہ تو جادو کر دیا، اس کا جادو تو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہم نے نہ معجزہ دیکھا، نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، ایک اللہ ہے، ایسی وحدانیت کو دل و دماغ میں اتر دیا۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ شرح صدر اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح رد شمس کا بھی واقعہ ہے کہ سورج کو واپس لوٹانے کا، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں آپ آرام فرماتے، اس آرام فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میرے اثر باقی ہے، لیکن نبی ہے، نبی کو تو میں بیدار نہیں کر سکتا، چنانچہ آرام کر رہے ہیں، اتنے میں سورج غروب ہو چکا، نماز گئی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پتہ لگایا کہ حضرت علی کی نماز باقی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس سورج کو واپس کر دے، علی کی نماز باقی۔ چنانچہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، سورج واپس آیا، پہاڑ کے کناروں پر ہم نے دیکھا کہ وہ سورج کی کرنیں گر رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بندہ جب اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو ساری دنیا اس کی خادم بن کے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کو ہمارا خادم بنایا ہے، اگر اس معاملے کو ہم سمجھیں۔ ضرور تجارت کرنی چاہیے، رزق کے حلال رزق کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اس کی نافرمانی کے ساتھ نہیں۔ دنیا بظاہر کوئی خراب چیز نہیں ہے، دنیا کے تو ضروری ہی ہے،
کیونکہ آدمی دنیا میں آیا ہے، اس کو حلال رزق کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس کے استعمال کے طریقے پر ہے۔ ایک آدمی اگر ایک گلاس میں زمزم کا پانی بھرتا ہے تو لوگ اس کی قدر کریں گے کہ زمزم کا گلاس ہے، لیکن زمزم کا پانی نکال کر کے اگر کوئی بندہ اس میں شراب ڈال دے تو لوگ اس کو لات مار کر کے پھینک دیں گے، یہ تو شراب کا گلاس ہے، اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح یہ دنیا اگر بندہ اطاعت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو بظاہر یہ دنیا بہت اچھی ہے، لیکن اس میں رہ کر کے آدمی اطاعت نہیں کرتا، غلط طریقوں پر چلتا ہے، تو وہ اسی طرح دنیا اس کے لیے خراب ہو کر کے رہتی ہے۔ خیر، اب یہ بات سلسلہ چلتا رہا، اچانک ابو جہل نے اعلان کر دیا، اسلام کی روکنے کے لیے انہوں نے کتنے کام کیے، اب یہ اس معاملے پر آ چکے کہ اب اعلان کر دیا ابو جہل نے کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالے گا تو میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دے دوں گا۔ یہ اعلان ابو جہل نے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں لالچ آئی کہ چلو 100 اونٹ ملنے والے ہیں، میں اپنے گھر سے تلوار لے کر کے نکلا، چلو محمد کو قتل کر دے۔ چنانچہ میں نکلا کہ میں نے بیچ راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بچڑے کو ذبح کر رہے ہیں، بچڑا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو بچڑے کے اندر سے آواز آئی، ایک آدمی جو اسلام کی بارے میں بات کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کرتا ہے، اس کی بات کو مان لو، یہ سچا آدمی ہے۔ حضرت عمر سمجھ کے حضرت عمر کہنے لگے میرے دل میں خیال آئی آواز صرف میرے لیے ہے، بخاری کی روایت ہے، صرف میرے لیے، مجھے کہہ رہا ہے کہ تو مان لے عمر، تو کہاں جا رہا ہے؟ لیکن پھر بھی میں نے آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھا تو نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا کہ عمر کدھر؟ دوپہر کی سخت گرمی میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، 100 اونٹ ملنے والے ہیں ابو جہل کی طرف۔ کہا کہ ایسا ہے، کہا کہ آپ اگر ان کو قتل کرو گے تو کیا ان کے خاندان والوں سے آپ بچ جاؤ گے؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ جی مجھ سے کیا بات کرتے ہو، آپ اپنے گھر میں جا کر کے اپنی بہن سے بھی ذرا پوچھ لیں۔ چنانچہ گھر پہنچے، بہن کے گھر، اور بہن فاطمہ کے گھر پہنچے، ان کے شوہر سعید ابن زید وہ دونوں گھر میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو قرآن سکھلا رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چھپ گئے، جا کر کے پوچھا بہن تو بے دین ہو گئے؟ کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکا؟ تو بہت مارا، بہت پیٹا، آخر میں بہن نے کہا کہ عمر جو چاہے کر لے لیکن اس مذہب کو میں چھوڑ نہیں سکتی، یہ سچا پکا مذہب ہے۔ حضرت عمر کا دل نرم ہوا اور کہنے لگے کہ جو چیز آپ پڑھ رہی تھی وہ مجھے دکھلاؤ، وہ کون سی چیز ہے؟ چنانچہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر آپ گندے ہیں، ناپاک ہے، آپ وضو اور غسل کریں، اس کے بعد ہم یہ قرآن کریم پاکیزہ ہے، اس کو آپ کے ہاتھ میں ہم دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر وضو غسل سے فارغ ہوئے، خباب ابن عرط باہر نکلے کہ میرے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، میرے حضور کی دعا آج قبول ہو چکی ہے۔ چنانچہ خباب باہر نکلے، دیکھا قرآن سورہ طٰہٰ کی تلاوت چل رہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جب حضرت عمر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو۔ اس آیت پر حضرت عمر پہنچے، حضرت عمر نے کہا مجھے بس اسلام میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اب وہاں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دور سے دیکھ رہے ہیں حضرت حمزہ وہاں پر موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کہنے لگے عمر آ رہے ہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں آنے ہیں تو آنے دو، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ آئیں گے تو ویلکم، اور اگر ان کا ارادہ غلط ہے تو اسی تلوار سے ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو جو بات بتلاتے ہیں وہی بات وہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیب کی بات نبی نہیں بتلا سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر یہ بات غیب کی بات نبی جانتے
تو اس وقت کہہ سکتے تھے عمر تو اسلام کے ساتھ ہی آ رہا ہے، عمر کو آنے دیں۔ چنانچہ حضرت نے اشارہ کیا کہ دروازہ کھول دیں، حضرت عمر داخل ہوئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے 2 آدمیوں کے سہارے اندر لے جایا گیا، میں اندر پہنچا تو میں حضور کے سامنے بیٹھا، میرا گریبان حضور نے پکڑا، گریبان پکڑ کر کے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگے خطاب کے بیٹے کب کس بات کا تو انتظار کرتا ہے؟ کیا تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا کہ آسمان سے عذاب اترے پھر تو اسلام قبول کرے گا؟ اس وقت تو ہلاک ہو گیا ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور اسی لیے تو حاضر ہوں، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جبرائیل آسمان سے آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا حضور عمر نے ادھر کلمہ پڑھا ہے، آسمان پہ فرشتے خوشیاں منا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت سے اسلام نماز صحابہ نماز کھل کر کے پڑھنے لگے، اب عبادتیں کھل کر کے ہونے لگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو ستانے کی نیت سے میں نکلا، حضور کو ستانے کی نیت سے میں نکلا کہ چلو حضور کو چھیڑتا ہوں۔ چنانچہ میں نکلا، ان کے پیچھے پیچھے چلا تو حضور تو مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ مسجد حرام مسند احمد کی روایت ہے، میں نے دیکھا کہ حضور حرم میں داخل ہوئے، وہاں جا کر کے آپ نے نماز شروع کر دی، نماز شروع کی، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے مکہ والے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور تو یہ شاعروں کا کلام کرتے ہیں، شاعروں جیسا کلام ہے، چنانچہ یہ بات میں نے دل میں سوچی، یہ تو شاعروں جیسا کلام لگتا ہے۔ بس حضور اپنی آیت کو پڑھتے پڑھتے آگے پہنچے، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ چنانچہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید یہ کاہن ہے، میرے دل کی بات ان کو پتہ کیسے چلی؟ فوراً قرآن کریم کی دوسری آیت حضور کی زبان پر جاری، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم سمجھتے ہو۔ چنانچہ جب یہ کلام سنا تو میرے دل میں اسلام کچھ آ رہا تھا، میں سوچتا رہا کہ چلو اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ چنانچہ یہ موقع ملا اور اس موقع پر میں اسلام میں داخل ہو چکا۔ اب دیکھا ان لوگوں نے کہ ادھر حمزہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان لوگوں نے اور زیادہ صحابہ کو ستانا شروع کر دیا۔ اور پھر انہوں نے ان کو قید کرنے کے بارے میں سوچا کہ کسی بھی طرح اشاعت اسلام کو روکا جائے۔ وہ تو چند صحابہ تھے، اب تو صرف 40 کا عدد مکمل ہوا، پھر بھی وہ گھبرا رہے تھے کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ہر مذہب و ملت میں یہ کوششیں جاری ہے کہ کسی بھی طرح اسلام کے اشاعت کو روکا جائے، لیکن آج تک اسلام کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر پایا ہے۔ اسلام آج بھی سب سے زیادہ دوسرے مذاہب سے زیادہ پھیل رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اپنے پروردگار کے سامنے معافی مانگیں، توبہ کریں، اس کو مناویں، ہم اسلامی طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، ہماری تجارت اسلامی طریقوں پر ہونی چاہیے، ہمارے تمام معاملات اسلامی طریقوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین مذہب اور دین دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی حقانیت کو دل میں اتار دیا، پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اسلام پر چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت تو نے دی ہے، مرتے دم تک ہمارے ایمان ہمارے سینوں میں تو اس کو جمائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔